ذاتی ہے، اس کو ذرا مزید سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں ذرا یہ کلیئر کر دوں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کیا یہ صفاتی اور ذاتی اس کی کیا بحث چھیڑ دی، تو اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کیونکہ اصطلاحات ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مشرکین کے بارے میں نہیں کہا ان المشرکین نجس، کیا وہ پاخانہ ہے؟ وہ پاخانہ تو نہیں۔ کس بنیاد پر قرآن نے کہا وہ نجس؟ اس بنیاد پر کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپائے بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث ضرور سن رکھی ہوگی سیرت کے پروگراموں میں یا پھر جلسوں میں یا پھر جمعہ کے خطبوں میں، اکثر علماء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ، جب تک نہ میری محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب اس کے ساتھ قرآن کی آیت جوڑ لیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہیں خود ان کی جانوں کی بنسبت، یعنی مومنوں پر حضور کا زیادہ حق ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اور حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ تب تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کے دل میں حضور کی سب سے زیادہ محبت ہو۔ تو اس کو ذرا عقلی طور پر اگر سمجھنا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان یہ چار چیزوں سے مل کر بنا ہے، یعنی گوشت پوست اور خون ہڈی، یہ چار چیزیں اس کے وصف ذاتی ہیں۔ باقی جو چیزیں اس سے آ کر لگ جاتی ہیں وہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، بلکہ وہ عطائی ہو سکتا ہے یا پھر کسبی ہو سکتا ہے، یعنی یہ محنت کر کے کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، کوئی صلاحیت پیدا کر لے، تو یہ اس کا کسبی ہوگا یا پھر عطائی ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عطا ہو گیا، لیکن ذاتی نہیں ہوگا۔ جیسے میرے سامنے یہ مائک ہے، اس مائک کا کام یہ ہے کہ آواز میں کلیئرٹی پیدا کر کے ریکارڈ کرنے میں معاونت فراہم کرنا۔ تو اب جب تک یہ اس کام میں پختہ ہے تو تب تک تو یہ مائک کہلائے گی، لیکن جب اس کام سے یہ عارض ہو جائے گی تو اس وقت یہ ڈھانچہ ہو جائے گا، یہ مائک نہیں کہلائے گی۔ بس یہی مثال ایک ایمان والے کی بھی ہے کہ ایمان والا من حیث الانسان چار چیزوں سے مل کر بنا ہے، گوشت پوست ہڈی اور خون، اور اس کے اندر جو ایمان آیا وہ کہیں اور سے آیا۔ اب وہ کہاں سے آیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ایمان حضور کا وصف ذاتی ہے۔ اس کو ذرا مزید سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں ذرا یہ کلیئر کر دوں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کیا یہ صفاتی اور ذاتی اس کی کیا بحث چھیڑ دی، تو اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کیونکہ اصطلاحات ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں جو وصف ذاتی ہوتا ہے یہ کسی چیز کے ساتھ جب لگتا ہے تو یہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر اگر وہ چیز اس سے نکل جائے تو وہ چیز بھی اپنے وجود میں فنا ہو جائے گی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ مائک میرے سامنے ہے، اب مائک جب تک آواز میں کلیئرٹی پیدا کر کے ریکارڈ کرنے میں معاون ہو رہی ہے تو یہ مائک ہے۔ جب اس کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو یہ پھر ڈھانچہ ہو جائے گا، جیسے کہ انسان ہے۔ انسان جب تک بول رہا ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے تو تب تک تو یہ انسان ہے، جب روح نکل جائے گی تو اس کے بعد یہ مردہ کہلائے گا، پھر یہ انسان نہیں کہلائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے وصف ذاتی۔ اب وصف عارضی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز الگ سے اس کے ساتھ لگ جائے، جیسے کہ یہ مائک ہے، مائک کے ساتھ اگر ہم روغن کر لیں یا اس کے اوپر ہم پھول بوٹے بنا لیں تو وہ اس کے ساتھ وصف عارضی ہے۔ اگر ہم اس کو کھرچ کر الگ کرنا چاہیں تو من حیث المائک یہ پھر بھی باقی رہے گی، تو یہ ہو گیا وصف عارضی۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک لمحہ ہوتا ہے جس کو وصف عارض کہتے ہیں۔ اب اس کو ذرا مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جیسے آفتاب ہے، آفتاب سے روشنی آ رہی ہے، وہ جو روشنی آ رہی ہے وہ آفتاب کا وصف ذاتی ہے۔ اب وہ جو روشنی ہے وہ ہو گیا وصف عارض۔ اب وہ روشنی جس چیز پر پڑ رہی ہے، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، اب یہ گھڑی پر روشنی پڑ رہی ہے، یہ منور ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ جو یہ روشنی لگی ہوئی ہے یہ عارضی لگی ہوئی ہے، وہ کٹ بھی سکتی ہے۔ بس اسی مثال کو ذرا منطبق کیجئے اصل مفہوم پر۔ جیسے انسان کے پاس ایمان ہے تو ایمان عارضی ہے، یہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایمان حضور کا وصف ذاتی ہے، یہ آیا وہاں سے، اور یہ جو ایمان ہے یہ ہو گیا عارض، اور یہ جہاں ہمارے دلوں میں آ کے نا بیٹھ گیا، راسخ ہو گیا، تو یہ ایمان جب ہمارے دلوں میں پیوست ہو گیا تو جس کی وجہ سے ہم مومن کہلائے،
ہمیں ایک مقام حاصل ہوا، ورنہ تو انسان من حیث الانسان تو یہ ڈنگر ہے، یہ چوپایا ہے۔ اور قرآن نے کہا قرآن نے مشرکین کے بارے میں نہیں کہا ان المشرکین نجس، کیا وہ پاخانہ ہے؟ وہ پاخانہ تو نہیں۔ کس بنیاد پر قرآن نے کہا وہ نجس؟ اس بنیاد پر کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہی ہیں، بلکہ چوپائے بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ صلاحیت ہوتی ہے، جن چیزوں کے لیے ان کو مسخر کیا ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں مگر ولا تفقہون، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہ انسان جب ایمان سے عاری ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ بدتر، بل ہم ازل، یہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا کأنہم حمر مستنفرہ، کہ یہ تو بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کے ڈر سے بھاگتے ہیں۔ تو بغیر ایمان کے تو انسان کی یہ اوقات ہے۔ تو جو انسان کو ایک فضیلت ملی، ایک اعزاز ملا، ایک اس کی تعریف ہوئی، جو اس کو اشرف المخلوقات کہا، وہ کس بنیاد پر؟ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، جنت ہے، اس کے ساتھ ہم ایک ایک معمولی تکلیف اگر ہمیں ملتی ہے تو اس پر ایک ایک نیکی ہمیں مل جاتی ہے، تو وہ کس کی بنیاد پر؟ محض ایمان ہے نا، ایمان کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو تب ہمارا مقام ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ حضور کا وصف ذاتی ہے، اور یہ ایمان وصف عارض ہے، اور یہ جب ہمارے دل میں آ کر لگ جاتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے ہمارا مقام بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جو قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ زیادہ ان کے قریب ہیں، اور حضور نے جو محبت مانگی کہ تمام دنیا سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، تو کیا یہ عقلاً درست نہیں ہے؟ یہ شرعاً بھی درست ہے اور عقلاً بھی درست ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ یہ بہت مشکل بحث تھی جو الامام حضرت مولانا قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے تحذیر الناس میں لکھی ہے، جس پر ایک طبقہ کیا کہوں بھونکتا ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں، سمجھا ہوتا تو وہ کہتے کہ علماء دیوبند عشق رسول میں کس قدر چور تھے۔ تو یہ وہی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ سن لو تو سمجھ جاؤ گے حضور نے جو محبت مانگی ہے وہ عقلاً بھی درست ہے اور شرعاً تو ہے ہی درست۔